اللہ کا شکر ادا کرتی سبحان اللہ. اور سرکار کو گلے لگاتی ہیں، چومتی ہیں، پیار کرتی ہیں. وہ جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے نا کسی حادثے سے بچنے کے بعد بچے کی، وہ صرف ماں سمجھ سکتی ہے. وہ واری واری جاتی ہے، وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے مالک کا، چومتی ہے، پھر سوچتی ہے، پھر روتی ہے ایسے ہی ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہونا تھا، وہ ہو جاتا تو کیا ہونا تھا. ایک ایکسٹریم وہ کیفیت تھی نا، اور اس کے بعد یہ اسے دیکھا صبر نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. وہ بار بار چومتی ہے یقین کرنے کے لیے، دیکھتی ہے یقین کرنے کے لیے کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہی ہے، کہ حادثہ ہو تو نہیں گیا. خوشی سے بھی روتی ہے، پریشانی سے بھی روتی ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا. اعجاز صاحب، عام طور پہ عرب میں ہمیں پتہ چلتا ہے، عرب کلچر کے مطابق رضاعت کی عمر تھی 2 سال، ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 4 سال اور کچھ کے مطابق 5 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ہیں. کیا وجہ تھی کہ 2 سال کے بجائے 4-5 سال کا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ؟ پہلے تو میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ جب ہم بریک کرتے ہیں نا 2 سیشن میں، آپ اس وقت سوال نہیں پوچھتی کہ مجھے کہیں کچھ چیز کنسلٹ کرنے کا موقع نہ مل جائے. آپ بڑا اچھا کرتی ہیں کہ اچھا اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے 100 ایپیسوڈ میں بتایا ہے کہ ہم پریپریشن نہیں کرتے. ابھی بھی آپ نے یہ کیا. دیکھیں ہوا کیا، عمومی طور پہ رضاعت کی عمر 2 سال، 2.25 سال، 2.5 سال ہوا کرتی ہے. اور یہ کیوں ہوتی تھی؟ ایک تو ہر بچے کی ہیلتھ ڈفرینٹ ہے، دوسرے ہر وقت ٹریول ممکن نہیں ہے. یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی ڈائل کیا، اوبر، کریم، ان ڈرائیو آ گئی، آپ بیٹھے ہو کہیں بھی پہنچ گئے، دن تھا رات تھی، آپ کو پریشانی کوئی نہیں تھی. یہ قافلے موو کرتے تھے، قافلے کسی طریقے کسی ریزن پہ موو کرتے تھے. لوگ اکٹھے ہوں گے، کوئی فصل کٹے گی، کوئی چیزیں تیار ہوں گی، تو اس وجہ سے یہ ڈفرنس آ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. 1 سیکنڈ، ایک بچہ آیا لیٹس سے جنوری میں، 2 بچے آئے مارچ میں، کوئی ایک بچہ اپریل میں یا مئی میں آ گیا. اب جب ان کے واپس کرنے کا موقع آنا ہے تو ان کی کوشش ہے کہ ہم اگین گروپ میں ہی جائیں، گروپ میں ہی جا کے ہمیں یہ آسانیاں یا سہولت مل جائے گی. سو یہ اس لیے ڈفرنس ہوا کرتا تھا. لیکن ڈفرنس ادھر یار جب 2 سال کا وقت پورا ہو گیا، 2 سال ہوں گے، 2.25 سال ہوں گے، تو حلیمہ سعدیہ نے اور حارث نے، ان کے میاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور واپس کرنے کے لیے مکہ کا سفر کیا. حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی ایج کے بچوں سے زیادہ صحت مند اور نمایاں تھے. اچھا، اب صحت مند میں پلیز یہ نہیں ذہن میں ہم نے لے آنا کہ موٹے تازے تھے، ہیوی بلڈ تھے، نہیں. صحت مند ہونا، انرجیٹک ہونا، خوش ہونا، تندرست ہونا کسی اور چیز کا نام ہے. پلیزنٹ ہونا، اور مجھے تو لگتا ہے بہت پلیزنٹ. دیکھیں نا، خوبصورت ترین. اگر مالک نے، اگر اس کائنات کے مالک نے اپنے محبوب کو بھی اعلیٰ ترین صورت میں پیدا نہیں کیا تو پھر وہ محبوب کس لیے تھا؟ جی مجھے بینگ ہیومن بینگ، میں چاہتا ہوں میرا محبوب وہ ہو کہ کوئی اور دیکھے تو کہ یار واقعی. جی تو اس کائنات کے مالک کا جو محبوب ہوگا اس کو، اس کے بارے میں، اس کی خوبصورتی، اس کے تناسب، بے مثال، تناسب مخلوق میں بے مثال، حیات اور ساری چیزوں میں بڑا امپورٹنٹ ہے. چلی گئی اور کہتی ہیں کہ جناب آمنہ نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی. اب ذرا 2 سال پیچھے چلیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد بن عبداللہ کو اس لیے لینے سے ہچکچاہٹ میں تھی کہ بیوہ ہے، ماں، والد ہے نہیں، تو وہ انکم، وہ سہولت، وہ جو خدمت میری کی جائے گی ماں باپ کے موجود ہونے کی صورت میں شاید نہ ہو سکے. ایکسپیکٹیشن کیا تھی حلیمہ کی کہ میری وہ خدمت نہیں ہو سکنی، سو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں تو پہلے ہی بڑی ماڑی ہوں، مجھے تو اس گھر میں جانا چاہیے جہاں پہ مجھے اچھی خدمت ملنی ہے. اور اب کیا کہہ رہی ہیں؟ 2 سال بعد جب وہ وقت آتا ہے تو پلیزنٹ سرپرائز ہے. کہتی ہیں جناب آمنہ نے میری توقع سے بڑھ کر خدمت کی. ٹھیک، پھر وہ اگلی بات کہتی ہیں کہ ہم پہلے بھی بچے لاتے تھے، ہم پہلے بھی بچے لاتے تھے
اور 2 سال 2.25 سال بعد واپس کر آتے تھے. بٹ اتنی اٹیچمنٹ کسی بچے سے نہیں ہوئی جو سرکار کے ساتھ تھی. وہ کہتی ہمارے آنے کا واپس جانے کا وقت تھا بنو سعد قبیلے میں اور دل دھڑک رہا تھا کہ اب ہمارے پاس یہ بچہ نہیں ہوگا جی. تو انہوں نے الٹا جناب سیدہ آمنہ کی منت شروع کر دی, آپ کی مہربانی کچھ دن اور جی بیٹا ہمارے پاس کچھ دن اور دیتے رہنے تھے اور صحت مند ہو جائے گا. اب وہ بھی ماں ہے, کیا ان کی محبت نہیں کھینچتی ہوگی سرکار کو؟ وہ مان نہیں رہی. اتنے میں انہیں خیال آیا کہ آج کل مکہ میں طاعون پھیلا ہوا ہے جی, کنٹیجیس بیماری, ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری. انہوں نے کہا سیدہ کو پوائنٹ مل گیا, سیدہ طاعون پھیلا ہوا ہے, بچہ بیمار ہو جائے گا, آپ کی مہربانی. اصل میں تو وہ جو رحمت, وہ کمال, اور وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی. حلیمہ سعدیہ تو بارہا دیکھ چکی ہیں. پہلے کہتی ہیں بکری آ کے ماتھے پہ بوسہ دیتی ہے, پھر کہتی ہیں جب جاتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو بکریاں ادھر ادھر نہیں ہوتی. شیما بتاتی ہے دھوپ کیسی, یہ بادل کا ٹکڑا جہاں بھائی ہمارا جا رہا ہے بادل کا ٹکڑا اوپر ساتھ ساتھ جا رہا ہے جی. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ لا کے سرکار کا ہاتھ ٹچ کرتا ہے, شفا یاب ہو جاتا ہے. اگر کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قریشی بھائی سے, قریشی بیٹے کے پاس لے جاؤ حلیمہ کے, اور اس کو ہاتھ لگا دے, وہ بھی صحت یاب ہو جائے گا جی. جو دودھ اور صحت مندی ان کی جانوروں میں ملی ان کو, وہ بھی سب کے سامنے ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرا گھر روشن ہوا کرتا تھا جی. یہ ساری چیزیں تو حلیمہ سعدیہ نے دیکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ واپس لے کے جانا چاہ رہی ہیں تو یہ خیر و برکت اپنی جگہ پہ, صرف خیر و برکت کے لیے نہیں, اوبویسلی ان کے اندر محبت فیل کرتی ہوں گی نا, محبت کی شدت. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتی. محبت کیوں ہوتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے اس ساری وجہ سے ہے, لیکن محبت پھر ان ساری چیزوں پہ حاوی ہو دیکھیں جاتی ہے. اللہ نے اسباب کی دنیا پیدا کی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اسباب. کسی کی شکل آپ کو اچھی لگتی ہے محبت ہو جاتی ہے, کسی کا اخلاق اچھا لگتا ہے آپ کو محبت ہو جاتی ہے, کسی کا کوئی عمل آپ کو اچھا لگتا ہے محبت ہو جاتی ہے, کسی کی کیئر, کسی ایسے برے وقت میں کوئی دوست, کوئی بہن, کوئی عزیز آپ کو ایسی ڈھارس بندھاتا ہے, ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں تم نے مجھے خرید لیا. وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بک گیا ہوں اس نے مجھے خرید لیا, اس نے کوئی پیسے تو نہیں دیے. وہ خوبصورتی, وہ اخلاق, وہ خیال رکھنا, وہ عادات جی, یہ محبت پیدا کرتے ہیں. سرکار کا لیکن کبھی محبت الہام کی صورت میں بھی دل میں اترتی ہے, مجھے لگتا ہے ہر وقت ریزن اسے ایڈ کر لیں نا, اسے ایڈ کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مالک نے میرے نصیب جگائے, مالک نے میرے نصیب جگائے اور محبت ڈال دی میرے دل میں نہیں. بٹ اسباب کی دنیا میں اسباب بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو حلیمہ سعدیہ کو محبت ایسے ہی نہیں ہو گئی, حلیمہ سعدیہ کو محبت جینوئنلی ہوئی ہے, ان خوبیوں سے, ان کمالات سے ہوئی ہے جو اس قریشی بچے میں انہوں نے دیکھے. اب وہ رسول اللہ کو محمد کہہ کے بلاتی ہوں گی, ایک تو ماں ہے, بیٹے کو نام سے پکارتی ہیں جی, دوسرے ان کو کیا پتا ہے کہ یہ کل کو انبیاء کے سردار ہوں گے جی. وہ خوبیاں تو ان کو نظر آ رہی ہیں, کمالات تو ان کو نظر آ رہے ہیں. تو ان کو تو محمد بن عبداللہ سے محبت ہوئی ہے, بیٹے سے محبت ہوئی ہے, قریشی بیٹے سے محبت ہوئی ہے جی, اور ان کی برکات, ان کی رحمتیں, ان کا فضل جو ان کی وجہ سے اللہ کریم کر رہا ہے اس سے ہوئی ہے. وہ سیدہ آمنہ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوگی. جب یہ طاعون والا چلایا نا انہوں نے بات چھیڑی یا لائن لی سیدہ کے سامنے, تو ماں کو بیٹے سے, بیٹی سے پیارا کچھ نہیں ہوتا. ان کا اچھا میں اور جدائی برداشت کر لوں گی, میرے بیٹے کو تکلیف نہیں آنی چاہیے. سو حلیمہ سعدیہ ایک اچیومنٹ کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس, خوشی کا پھر کہتی ہیں جی 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 پھر کہتی ہیں کہ وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہم لمحوں میں ہی, جو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا وہ لمحوں میں گزرتا ہے, اور جو تکلیف کا وقت ہوتا ہے نا گھنٹوں بعد اب گھڑی دیکھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے 5 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے, اور اچھے وقت میں آپ کہتے ہیں کیا ہوا, بس ختم ہو گیا, آپ کو گھنٹہ گزر گئے, 2 گھنٹے گزر گئے. تو حلیمہ سعدیہ کو واپسی پہ اتنی خوشی تھی, اتنی
ان کے لیے اچیومنٹ تھی کہ ان کو واپسی کے راستے کا اندازہ ہی نہیں ہوا. اب سرکار دوبارہ واپس آ گئی اور اگلے 2 سال 2.5 سال پھر یہی ہیں. اب یہاں پہ تاریخ دانوں کو اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 4 سال رہے, کوئی کہتا ہے 5 سال رہے. میری اپنے گمان میں, میری ریسرچ میں جتنا میں ڈھونڈ سکا ہوں, سرکار 5 سال رہے. ٹھیک. ابن سعد بھی جو سیرت کی سب سے پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے وہ سیرت ابن اسحاق سمجھی جاتی ہے, اور سیرت ابن اسحاق کے بعد ان کے شاگرد ابن سعد نے طبقات ابن سعد لکھی, جو کوئی نئی کتاب نہیں ہے. جو ابن اسحاق کی کتاب کو انہوں نے مزید پھیلایا, مزید انفارمیشن لی اور اسے بڑھایا. بیسز وہی ہیں, ماخذ ابن اسحاق کی, تو سب سے پہلی کتاب. ابن سعد بھی کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ 5 سال رہے. اب 5 سال بعد کیا ہوتا ہے, ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے. اب سرکار کی اپنی زبانی, آپ فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی. اب بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کو, عبداللہ کو. جی. ہم پہاڑوں کے قریب تھے تو ہمیں یاد آیا کہ ہم کھانا بھول گئے. آج کھانا ساتھ لے کے جاتے ہوں گے, کھجوریں لے کے جاتے ہوں گے, دودھ لے کے جاتے ہوں گے. جیسے دور دوپہر میں کام جو واپس نہیں آ سکتے, یا جن کے ہاں کینٹین نہیں ہے, یا جو افورڈ نہیں کرتے. کیا میرا خیال یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو شیما کے ساتھ جاتے تھے, لیکن اب انڈیپینڈنٹلی بھی بکریاں سب کے ساتھ ہی جاتے ہیں. شیما کے ساتھ تو جاتے ہوں گے نا, جب وہ 6 مہینے کے تھے, 1 سال کے تھے, 1.5 سال کے تھے. اب تو 5 سال کے ہو گئے, اور بکریاں خود چرانے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ کے ساتھ. جی. اب تو 5 سال کے ہو گئے نا, تو اب انڈیپینڈنٹ بھی موو کرتے ہوں گے. تو کہتے ہیں بھائی کے ساتھ میں تھا, تو میں نے اسے کہا ہم کھانا نہیں لے کے آئے. تو اسے کہا اچھا میں کھانا لے کے آتا ہوں. وہ کھانا لینے چلا گیا. ٹھیک ہے. سرکار فرماتے ہیں 2 پرندے, سفید رنگ کے پرندے میرے قریب آ کے اترے. جی. پھر انسانی شکل میں کنورٹ ہو گئے. انہوں نے آپس میں کہا کیا یہ وہی بچہ ہے؟ سرکار کی طرف اشارہ کر کے, یہ خود سرکار نریٹ کر رہے ہیں. تو دوسرے نے کہا ہاں یہی بچہ ہے. تو انہوں نے مجھے پکڑ کے لٹایا زمین پر اور میرا سینہ چاک کیا, جی, کلیفٹ کاٹی, اور میرے سینے سے دل نکالا, اور دل نکال کے اس میں سے کوئی 2 بلیک چیزیں نکال کے پھینکی. پھر سونے کے ایک برتن سے آب زمزم, کچھ لوگ اسے برف کہتے ہیں, کچھ بارش کا پانی کہتے ہیں, کچھ آب زمزم کہتے ہیں. تاریخ دانوں میں یہ ڈفرینٹ رپورٹ کرتے ہیں. اس سے دھویا, جی, اور پھر میرے دل کو واپس رکھا, اور ایک نے دوسرے سے کہا اب اسے سی دو. یہ میں آپ کو ساری ورڈنگ اپنے لفظوں میں وہی مفہوم, وہی باتیں حدیث شریف سے سنا رہا ہوں. جی. آپ کا سینہ انہوں نے دوبارہ سی دیا, اور دوبارہ سے آسمانوں کی طرف اڑ گئے. اب سرکار کو اس بات کا, وہ تو اس ایکٹیویٹی میں مشغول ہے نا. عبداللہ واپس آ گیا ہوا ہے. عبداللہ نے دیکھا کہ میرے قریشی بھائی کو لٹایا ہوا ہے, اس کا سینہ انہوں نے چیر دیا ہے, کچھ نکال لیا ہے. اب اس کی تو نکل گئی ہوگی جان. اس نے تو یہ دیکھا کہ میرے بھائی کو مار دیا جان سے, وہ تو یہی سمجھا ہوگا نا, یا مار رہے ہیں. وہ بھاگتا ہوا, ہانپتا ہوا حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچتا ہے, اور کہتے ہیں اماں ہمارے قریشی بھائی کو کچھ لوگوں نے لٹا کے سینہ کاٹ دیا. کیا گزری ہوگی ہم حلیمہ سعدیہ پہ. ایک ماں, دوسرے اتنے وصف والا بچہ, اتنی صفات والا بچہ, تیسرے امانت, چوتھے ضد کر کے لے کے آئی ہوئی ہیں. ذمہ داری میرے 2 سال 2.5 سال ختم ہو گئے ہوئے ہیں, اب آپشنل ہے. جی, میں کیا جواب دوں گی سیدہ آمنہ کو, میں کیا جواب دوں گی عبد المطلب کو. جی, وہ بھاگتی ہیں. حارث گھر میں موجود ہے, وہ بھی بھاگتے ہیں. آ کے دیکھتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, گویا جو فرشتے واپس گئے ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں. اور اسی حدیث میں جو صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے, مسند احمد میں بھی,
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سارے پروسیجر کوئی میں کوئی تکلیف تکلیف نہیں ہوئی. جی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور آپ جاگتے رہے، دیکھتے رہے، کوئی اینستھیزیا نہیں دیا گیا. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ اب حلیمہ سعدیہ کی تو جان نکلی ہوئی ہے. اب بیٹے نے بتایا بھی ہے، آتے ہی انہوں نے شرٹ اٹھائی ہے، جی سینہ دیکھا ہے، دیکھتی ہیں تو کوئی نشان نہیں. سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں سبحان اللہ. اور سرکار کو گلے لگاتی ہیں، چومتی ہیں، پیار کرتی ہیں. وہ جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے نا کسی حادثے سے بچنے کے بعد بچے کی، وہ صرف ماں سمجھ سکتی ہے. وہ واری واری جاتی ہے، وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے مالک کا، چومتی ہے، پھر سوچتی ہے، پھر روتی ہے ایسے ہی ہے کہ اگر یہ بالکل. ہو جاتا تو کیا ہونا تھا، بالکل وہ ہو ایسے. جاتا تو کیا ہونا تھا. ایک ایکسٹریم وہ کیفیت تھی نا، اور اس نہیں، کے بعد یہ اسے دیکھا تو صبر نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. وہ بار بار چومتی ہے یقین کرنے کے لیے، دیکھتی ہے یقین کرنے کے لیے کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہی ہے، ہاں کہ حادثہ ہو تو نہیں گیا. خوشی سے بھی روتی ہے، پریشانی سے بھی روتی ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا. اب شکر گزاری کے آنسو حلیمہ بھی سعدیہ بالکل. کا بھی یہی حال تھا. جی. اب یہ گھر واپس لے آئے ہیں. اب واپس لے آئے ہیں تو دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو، جی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. جی. اچھا اب یہ صرف یہی نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ یہودیوں کی خواتین بہانے سے بچوں کو تلاش کر کے ان کے کندھے اور وہ مہر نبوت مورے چڑھانے وہ کے دیکھ چکر رہی میں. تھیں تو حلیمہ سعدیہ نے چھپا دیا تھا سرکار بالکل کو. بالکل. دوسری اٹیمپٹ میں یہودی آگے، انہوں نے پوچھا یہ کس کا، اس کا باپ کون ہے؟ تو حارث کو اللہ نے دل میں ڈالا کہ تم کہہ دو میں اس کا باپ ہوں اور حلیمہ اس کی ماں ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ بچہ یتیم ہوتا، چونکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے جی کہ اللہ کے آخری نبی یتیم پیدا ہوں گے تو ہم اسے قتل کر دیتے. یہ واقعہ بھی ان کے گزرا ہوا ہے. اور اب یہ تیسرا واقعہ وہ ہو گیا جو ان کے بیٹے نے آ کے بتایا ہے. جی. اچھا رسول اللہ نے بھی نریٹ کی ہے، صرف بیٹے نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے بتایا ہے یہ ساری بات کہ میں اس طرح بھائی کے ساتھ تھا، فرشتے آئے، انہوں نے کاٹا، دل نکالا، جان تو ان کی نکلی ہوئی ہے. جی جی. اب وہ آپس میں کہتے ہیں اگر ہمارے قریشی بیٹے کو کچھ ہو گیا تو کہاں سے لائیں گے، تو یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ سیدہ آمنہ کو کون منہ دکھائے گا؟ اس بچے کو واپس چھوڑا، اور اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے حادثہ نہ ہو جائے. جی اس ایپیسوڈ کو ہم کلوز کریں، مجھے لگتا ہے کہ شک صدر کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہ شک صدر کا جو ایک اور واقعہ ہوا تھا جی اس ضرور کو اگلی نشست میں بات کریں گے. مختصراً ہی صحیح کہ ہم اس ہمارا کو وقت بیان کر دیں ختم کہ ہو گیا. وہ کب ہوا اور ایک بار پھر یہ واقعہ کب پیش آیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.